ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ نیلم سلطنت میں ایک بہادر شہزادی رہتی تھی جس کا نام شہزادی نیلو تھا۔ اس کے لمبے نیلے بال اور سنہری تاج اس کی عظمت کی نشانی تھے۔ وہ نہ صرف خوبصورت تھی بلکہ دل کی بھی بہادر تھی۔ ایک دن سلطنت میں یہ خبر پھیلی کہ جادوگرنی زارا نے روشنی کے موتی کو چرا لیا ہے جو سلطنت کی روشنی اور خوشحالی کا ذریعہ تھا۔ شہزادی نیلو یہ خبر سن کر پریشان ہو گئی اور انہوں نے بادشاہ سے وعدہ کیا کہ میں یہ روشنی کا موتی واپس لاؤں چاہے اس کے لیے مجھے کسی بھی خطرے کا سامنا کرنا پڑے۔ شہزادی نیلو نے ایک جادوئی نقشہ حاصل کیا اور اپنے جہاز پر سوار ہو کر سمندر کے سفر پر نکل پڑی۔ اچانک قزاق شاہ نے سمندری جہاز پر حملہ کر دیا۔ یہ جہاز اب ہمارا ہے، اپنے خزانے ہمارے حوالے کر دو۔ شہزادی نیلو نے کہا کبھی نہیں، میں اپنی سلطنت کی حفاظت کے لیے ہر حد تک جاؤں گی۔ نیلو نے ہوشیاری اور بہادری سے لڑائی کری اور اپنی فوج کی مدد سے قزاق شاہ کو شکست دے دی۔ شہزادی نیلو کا جہاز ایک پراسرار جزیرے پر پہنچا جہاں روشنی کے موتی کی طاقت چھپی ہوئی تھی۔ یہاں عجیب و غریب مخلوق رہتی تھی جو شہزادی نیلو کو آزمانا چاہتی تھی۔ جادوئی مخلوق نے کہا اگر تم موتی چاہتی ہو تو ہمارا امتحان پاس کرو۔ شہزادی نیلو نے اپنی ذہانت سے چیلنج کو قبول کیا اور جادوئی غار میں داخل ہو گئی۔ جب شہزادی نیلو جادوگرنی کے جزیرے پر پہنچی تو جادوگرنی پہلے سے ہی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ جادوگرنی نے کہا تمہاری ہمت کیسی ہوئی مجھے چیلنج کرنے کی، اب میں تمہیں مٹی میں ملا دوں گی۔ شہزادی نیلو نے اپنی طاقت اور بہادری کا استعمال کرتے ہوئے روشنی کے موتی کی طاقت سے جادوگرنی کے جادو کو کمزور کیا اور آخرکار اسے شکست دے دی۔ شہزادی نیلو نے موتی کو حاصل کر کے اپنی سلطنت واپس لے آئی۔ جیسے ہی اس نے محل میں روشنی کا موتی رکھا پوری سلطنت میں روشنی پھیل کر جشن منایا جانے لگا۔ لوگوں نے خوشی سے نعرے لگانے شروع کر دیے، زندہ باد شہزادی نیلو، زندہ باد۔ بادشاہ نے اعلان کیا کہ نیلو اب سلطنت کی نئی حکمران ہوگی۔ آج سے نیلو ہماری حکمران ہوگی کیونکہ اس نے ثابت کر دیا ہے کہ اصل طاقت ہمت اور عقل میں ہوتی ہے۔ یوں شہزادی نیلو نے اپنی بہادری سے اپنی سلطنت کو بچایا اور ہمیشہ کے لیے ایک عظیم حکمران کے طور پر یاد رکھی گئی۔